أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الليل والنهار بقوته وميز بينهما بقدرته وجعل لكل واحد منهما خط محدودا وأمدا ممدودا والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمد الأحمد بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد بالتوبة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والكلمة الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار القاقرية والمحاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والوجد الرزوية والجود الطبوية والنقاوة النقوية والغيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله اللهم صل على محمد وعلى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب إن ربك لبالمرصاد سلوى اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، کل ہم نے شجر طیبہ اور اولاد ابراہیم کے آل ابراہیم کے عنوان سے گفتگو کا آغاز کیا. سورہ ابراہیم میں ارشاد ہوا ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفروعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها یضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون. اللہ تمہیں حکمت کی بہت بڑی بات بتا رہا ہے، اور وہ حکمت پوشیدہ ہے کلمہ طیبہ. اور کلمہ طیبہ کو سمجھنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، کہ جیسے تمہیں شجر طیبہ کو سمجھ لو، یعنی پاک و پاکیزہ درخت کو اگر تم سمجھ لو تو پاک و پاکیزہ کلمہ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا. وہ پاک و پاکیزہ درخت جس کا تصور کرو، جس کی جڑ مضبوط ہے، جس کا تنا توانا ہے، جس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں،
دور میں برکتوں پالا ہے، یعنی پھل دیتا رہے گا۔ اس کی جڑ اصلها ثابت وفروعها فی السماء، زمین کی گہرائیوں میں ہے اور شاخیں آسمان کی بلندیوں میں، اور ہر دور میں اصلها ثابت وفروعها فی السماء، اور ہر دور میں ابھل دیتا رہے گا۔ یضرب اللہ الامثال للناس، ہم ناس کو یہ مثال پیش کر رہے ہیں تاکہ انہیں کلمہ طیبہ سمجھ میں آئے۔ جیسے کہ کل کی تقریر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ شجر کو ایک طریقے پر کلمہ طیبہ اور شجر طیبہ کے طور پر متعارف کرایا گیا، اور اس کے اگلی ہی آیت میں مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ نجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، جب خبیث کلمہ، ملعون کلمہ، گندا کلمہ اسے بتانا چاہا تو کہا اس کی مثال ایک خبیث درخت جیسی۔ یہ درخت کی تمثیل یا مثال کو قرآن مجید نے اس لیے استعمال کیا کہ درخت ایک پورا نظام ہے، اور شجر طیبہ کا مطلب ہے پاک و پاکیزہ نظام، اور شجر خبیثہ کا مطلب ہے ایک ملعون، ظالم اور طیب و طاہر نظام کے مخالفت میں کھڑا کیا جانے والا نظام۔ اب یہ نظام آخر ہے کیا؟ کل بھی ہم نے آپ سے کہا کہ پاک و پاکیزہ نظام، خبیث نظام، یہ نظام کیا ہے؟ نظام کا تعلق ہے مکتب سے، یعنی اسکول آف تھاٹ۔ آپ کس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں سے نظام ڈرائیو ہوتا ہے۔ پھر نظام کا تعلق ہے اس مکتب سے ڈرائیو کی ہوئی تھاٹ پروسیس سے، آپ کس طرح سوچتے ہیں، آپ کے سوچ اور فکر کا معیار کیا ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ اس مکتب سے آپ نے ایک عقیدہ قائم کیا جسے ایمان اور فیت کہتے ہیں۔ اب اس مکتب سے عقیدہ قائم کیا، اس مکتب سے اپنی فکر اور سوچ کی رفتار کو رکھا۔ اب جب اس سوچ اور فکر کو عمل میں ڈھالا تو وہ انسان کی زندگی کا کنڈکٹ بنا، اس کے عمل کے اندر آیا اور اسے شخصیت کو ڈھالا۔ تو اب جو پاک و طاہر نظام ہے وہ در حقیقت ایک پاک و طاہر مکتب کا نام ہے۔ وہ مکتب جس میں سے ایمان ڈرائیو کرتا ہے، اس پر چلنے والا، وہ مکتب جس کے ذریعے سے اس کی تھاٹ پروسیس جو ہے وہ ایک ریگولرائز ہوتی ہے، اس کی فکر اور اس کی سوچ منتشر نہیں ہوتی، کبھی کچھ سوچ رہا ہے، کبھی کسی کنفیوژن کا شکار ہے، کبھی کسی مصیبت میں پڑ گیا ہے، کبھی کسی کنفلکٹنگ ویوز کا شکار ہو گیا ہے۔ یہ مکتب اس کی سوچ اور فکر میں استحکام پیدا کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کی شخصیت کے کنڈکٹ میں، اس کی عمل کے اندر وہ ساری تھاٹ پروسیس آتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، یہ مثال ہم نے اس لیے پیش کی تاکہ تم اس کو اپنے دل کے اندر اتارو اور یہ عبرت اور نصیحت کا باعث بنے۔ عزیزان گرامی، جیسے کل کی گفتگو میں کے ساتھ میں اس گفتگو کو منتقل کروں، میں نے کہا کہ شجر طیبہ کیا ہے؟ شجر طیبہ سلسلہ نبوت ہے۔ جناب ابراہیم کو پروردگار عالم نے ان کے دو بیٹوں کے ذریعے سے نبوت کی دو شاخوں کو رکھا، ایک کی خدمات کو عیسیٰ پر ختم کیا اور انہیں آسمانوں کی طرف طلب کیا، اور دوسرے کی خدمات کو قیامت تک کے لیے اسماعیل کی اولاد میں رکھ کر ایسا تابندہ اور فروزہ کیا کہ قیامت تک ان کی اس بادشاہی کہہ لیں، ہدایت کہہ لیں، نبوت کہہ لیں، امامت کہہ لیں، قیادت کہہ لیں، اور کلمہ طیبہ کا تاج کہہ لیں، وہ اس اولاد اسماعیل پر رکھا ہے۔ اچھا، میں نے سوچا کہ ہم اس معاملے کو، اس آل ابراہیم کو اور اس آل اسماعیل کو سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ مجھے دو خطبے جناب ابو طالب کے نظر آئے۔
जाहिलाना बहस है कि वो इस्लाम लाए नहीं लाए, उन्होंने कलमा पढ़ा नहीं पढ़ा, ईमान लाए ना लाए। ये एक जाहिलाना मुतासिबाना सोच की अलामतें। मैं जनाब अबू तालिब के 2 खुतबे आपके सामने पढ़ूंगी। खुतबों के चंद जुमले, खुतबे तो पूरे पढ़ने का यकीनी बात है कि वक्त नहीं है। एक वो खुतबा जो जनाब अबू तालिब ने अपने निकाह का पढ़ा, और दूसरा वो खुतबा जो जनाब अबू तालिब ने पैगंबर के निकाह का पढ़ा। जनाब अबू तालिब के वक्त उनकी उम्र तारीखें लिखती हैं कि 17 से 18 साल के दरमियान। पैगंबर न मौजूद हैं, न मुतवल्लिद हुए, न बेसत हुई, न ऐलान रिसालत हुआ। लेकिन बात क्या समझानी है? शजरे तैयबा, जिसके ऊपर कलमे तैयबा की जिम्मेदारी है। जनाब अबू तालिब के उस खुतबे पर जो आपने अपने निकाह का पढ़ा, आपने इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब्बुल अर्शिल अज़ीम, वल मकामिल करीम, व मशअरल हतीम, अल्लज़ी अस्तफ़ैना ऐलानन व सादतन, नहनु आले इब्राहीम व सफ़वतही व ज़र्र इस्माईल। ये 4 जुमले हैं जो जनाब अबू तालिब के उस खुतबे से मैंने लिए जो आपने अपने निकाह का पढ़ा। इस खुतबे से मुझे हरगिज़ ये साबित नहीं करना कि आप मुसलमान थे, मोमिन थे, कलमा पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। मुझे सिर्फ ये बताना है कि आले इब्राहीम और औलाद इस्माइल का मकाम क्या है, और औलाद इब्राहीम और आले इस्माइल चलते चलते किस मंजिल तक पहुंची और कितनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई। 17 साल की उम्र में जनाब अबू तालिब खुतबा निकाह अपना खुद पढ़ते हैं और कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम हमद उस अल्लाह की है जो आलमीन का परवरिश करने वाला है। किस मकतब से ताल्लुक़ है जनाबे अबू तालिब का? भाई मकतब चाहिए ना, मकतब होना चाहिए। शजरे तैयबा मकतब है, कलमे तैयबा मकतब है। किस मकतब से ताल्लुक़ है जनाबे अबू तालिब का? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उस मकतब से जो कहता है कि आलमीन का परवरिश करने वाला वो खुदा है। रब्बुल अर्शिल अज़ीम, वो जिसके पास अर्श अज़ीम है और जो उसका रब है। वल मकामिल करीम, और जो मकाम में करामत और करम पर फायज है। वह मशअरल हतीम, अल्लाह अकबर। इस छोटे से जुमले में जो 2 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है, वह मशअरल हतीम, क्या तारीख को दोहरा दिया जनाब अबू तालिब ने कि जिसने हमारे लिए अपनी तरफ से शायर को कायम किया, वो शायर जिसमें हतीम शामिल है। शायर मशअरल हतीम, उसने ऐसे शायर हमारे लिए कायम किए जिनमें हतीम भी शामिल है। अभी शायर क्या है? शायर का मतलब है अलामत। और सूरह हज में शायर अल्लाह के लिए कहा गया, वमन यज़मा शायर अल्लाह फ़इन्नहा तक़वल क़ुलूब, जो अल्लाह की अलामतों की ताज़ीम करता है, ये उसके तक़वे, दिल के तक़वे की अलामत है। सूरह हज जो अल्लाह के अलामतों की, अब अलामत क्या है? मिसाल के तौर पर कहीं धुआं उठ रहा है, ये धुआं किस बात की अलामत है? कहीं आग लगी है, आपने थर्मामीटर मुंह में रखा, पारा एकदम चढ़ गया, वरना जमीन पर रखे रखे तो कुछ भी नहीं हुआ था।
پارے کا اوپر چڑھنا کس بات کی علامت ہے؟ کہ حرارت جسم کے اندر موجود ہے. تو علامت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی شناخت اور پہچاندائی کروانے والی چیزیں. تو کہا اس نے ہمارے لیے شاعر قائم کیے جن میں سے ایک حتیم ہے. اللہ نے ہمارے لیے علامتیں. اب وہ اس بحث سے باہر نکل جائیے. یہ بحث تو بہت جہالت کی رہ گئی. جناب ابو طالب تو اللہ کی علامتوں کی بات کر رہے ہیں, مشر الحتیم کی بات کر رہے ہیں. اور حتیم کیا ہے؟ وہ سیمی سرکولر دیوار جو آپ نے کعبے کے اطراف میں, اس کے شمال نارتھ سائڈ پر کعبے کے بنی ہوئی حتیم ہے. یہ حتیم کیا ہے؟ یہ اللہ کی علامت ہے. اچھا کیسے علامت بنی حتیم؟ ہوا یہ کہ جب ابراہیم اپنے بیٹے اور جناب حاجرہ کو لے کر مکے میں آئے تو ان کے پاس کوئی پناہ گاہ نہیں تھی, کوئی شیلٹر ہی نہیں تھا, اور چٹیل میدان مکے کا. تو ابراہیم پناہ گاہ چاہتے تھے اپنی زوجہ اور اپنے اس ننھے سے بچے کے لیے. تو پروردگار عالم کی طرف سے جناب جبریل کو حکم ہوا کہ جاؤ اس خاندان کو گائیڈ کرو. اور جناب جبریل نے آ کر اس مقام پر جو سوکھے ٹہنیاں درختوں کی جو بھی پڑی ہوئی وہاں ملی, لکڑی کے ٹکڑے وہ, اور جو بشز جھاڑیاں جو صحرا میں اگ جاتی ہیں, ان کے ذریعے سے ایک سائبان بنایا. جو سائبان اسماعیل کا گھر کہلایا. اسماعیل کی پناہ, بیت اسماعیل اس کا نام رکھا گیا. اور اس کے بعد جب جناب حاجرہ کی رحلت ہوئی تو روایتیں کہتی کہ حاجرہ کی اس میں تدفین ہوئی, اور پھر اسماعیل نے اس کے گرد ایک باڑ لگائی تاکہ ماں کی قبر کی حفاظت ہو سکے اور سلامت رہے. اب آپ کہتے ہیں آج قبریں مٹا دو, بلڈوزر پھیرا دو, نشان قبر نہیں ہونا چاہیے. ارے اسماعیل کی سنت ہے, اپنی ماں کی قبر پر انہوں نے ایک باڑ لگائی. اور اس کے بعد روایتیں کہتی ہیں کہ جب جناب اسماعیل کی رحلت ہوئی تو آپ بھی اسی حتیم کے اندر مدفون. اب یہ حتیم, اس حتیم سے جناب ابو طالب کے والد کو بڑا پیار تھا. ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. اگر کلمہ طیبہ کو سمجھنا ہے تو اس شجر طیبہ کو سمجھنا پڑے گا. تو آپ کے والد کو بڑا پیار تھا. جناب عبد المطلب اکثر و بیشتر اس حتیم میں آ کر بیٹھا کرتے تھے. اور اسی حتیم میں ایک روز آپ کو حالت نیند میں ایک خواب آیا کہ ایک بہت سایہ دار شخصیت ہے جس نے آپ کو لیا اور گائیڈ کر کے ایک ایسے مقام پر لے کر گیا جہاں پر زمزم کا کنواں عربوں نے لڑائیوں میں کھو دیا تھا. اور پھر اس خواب سے جناب عبد المطلب نے زمزم کے کنویں کا دوبارہ سوراخ لگایا اور اس کنویں کو دوبارہ زندہ کیا. تو یہ حتیم اب کیا کہہ رہے ہیں جناب ابو طالب کہ تو نے ہمارے لیے علامتیں قائم کی جن میں سے ایک حتیم ہے. یعنی کس کی علامت؟ ہمارے آبا کی, اسماعیل کی, حاجرہ کی. اور شاعر اللہ کا کس طرح قرآن مجید نے ایکسپلینیشن پیش کی, ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ. یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں. حتیم نشانی ہے, صفا اور مروہ نشانی ہے. تب خطبہ نکاح میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کون ہیں؟ یہ نشانیوں والے. ہم کون ہیں؟ نشانیوں والے. اب ساری جہالت ایک طرف, جناب ابو طالب وارث ہیں حتیم کے, وارث ہیں ان شاعر اللہ کے, چاہے وہ صفا ہو, مروہ ہو, حتیم ہو, کعبہ ہو. جناب ابو طالب وہ شاعر اللہ کے وارث ہیں. اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا الذی استعفانا علانن وسعادتن. اس تعریف کے قابل ہے وہ خدا جس نے ہمیں لوگوں میں سے چن کر منتخب کیا. 17 سال کی عمر میں یہ خطبہ نکاح پڑھا آپ نے. الذی استفینا اعلانن وسعادتن, تعریف کے قابل ہے وہ خدا کہ جس نے ہمیں مصطفیٰ قرار دیا. محمد کو مصطفیٰ بعد میں کہا لوگوں نے, ابو طالب نے نسل کا مصطفیٰ پہلے قرار دیا. ابو طالب پر بلندر اعلان و سعادتن, اور ہمیں سعادت بخشی, اپنے گھر کا نگہبان اور اس کا حفاظت کرنے والا قرار دیا. نحنو
آل ابراہیم وصفتہ، ہم آل ابراہیم کی اولاد میں سے بھی منتخب برگزیدہ لوگوں میں سے ہیں، یعنی ساری آل ابراہیم میں نہیں، ساری آل ابراہیم میں سے، نحن آل ابراہیم وصفتہ، ہم آل ابراہیم میں سے بھی جو برگزیدہ ہیں ان میں سے ہیں، وذر اسماعیل، اور ہم اسماعیل کی ذریت میں سے۔ یہ کون سا خطبہ ہے جو آپ نے اپنے نکاح کا پڑھا؟ کیا تعارف کرایا؟ کلمہ طیبہ جس کے بوجھ کو اٹھانے والے ہیں شجر طیبہ۔ اس کے بعد دوسرا خطبہ جناب ابو طالب نے پڑھا پیغمبر کے نکاح، اس خطبے کے بھی 4 جملے آپ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریتہ ابراہیم وذر اسماعیل وذوی المد وانصر المزر وجعلنا حضنۃ بیتہ واسباء حرمہ وجعلنا بیتا محجوجا وبیتا انعاما وجعلنا الحکام علی الناس۔ خطبہ نکاح ہے پیغمبر۔ پیغمبر کون ہے؟ پیغمبر کون ہے؟ اسماعیل کی ذریت میں سے واحد پیغمبر جو سارے نبیوں کا سردار ہے، جس کی طہارت پاکیزگی میچلیس ہے، انڈسپیوٹڈ ہے، وہ شجر طیبہ کا اصل کہو، تنا کہو، شاخ کہو، پھل کہو، پھول کہو۔ اب اس طہارت کا نکاح پڑھانا اسی طہارت کے برابر ہی کوئی ہو تو پڑھائے۔ کائنات کی شان پہ بلند تر اس طیب کا نکاح پڑھانا ہو تو اسی طیب کے برابر کوئی ہو جو نکاح پڑھائے پیغمبر کا۔ جناب ابو طالب نے پیغمبر کا نکاح پڑھانا شروع کیا، الحمدللہ الذی جعلنا فی ذریتہ ابراہیم وذر اسماعیل وذوی المد وانصر المزر۔ حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں قرار دیا، ہمیں آل ابراہیم میں قرار دیا اور ذریت اسماعیل میں رکھا، اور ماں کی نسل سے اور مزر کی اصل سے قرار دیا۔ وجعلنا حضنۃ بیتہ، وہ خدا جس نے اپنے گھر کی نگہبانی، پاسداری اور جس کی نظامت کا فریضہ ہمارے سپرد کیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ بلند کر کے اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ اس نے ہمیں مومن بنایا۔ نعرہ صلوات، اللہم صل علی محمد وعلی نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ خاندان بالا کے بلند پر صلوات، اللہم صل علی محمد وعلی۔ وجعلنا حضرت بیتہ ہی، اپنے بیت کا پاسبان، اس کا منتظم قرار دیا۔ واسباء حرمہ، اور وہاں لوگوں کی میزبانی کا شرف ہمیں بخشا۔ وجعلنا بیتا محجوجا، ہمیں وہ گھر دیا جس کا حج کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دعویٰ تو وہی کر سکتا ہے نا جو نسل اسماعیل جس کی ثابت تر ہو اور چیلنج کوئی نہ کر سکے کہ یہ نسل اسماعیل میں سے نہیں ہے۔ اسماعیل نے بنایا، بیت اسماعیل تھا نا،
جب حتیم بیت اسماعیل تھا نا، اس کا نام رکھا گیا بیت اسماعیل، تو کیا کہہ رہے ہیں جناب ابو طالب؟ وجعلنا بیتن محجوجن، وہ تو نے ہمیں وہ گھر دیا جس کا حج کیا جاتا ہے، یعنی ہم ہیں نا گھر والے بیت اسماعیل کے مالک، وہ بیتن آمنن، ایسا بیت جسے تو نے امن کی علامت قرار دیا. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وجعلنا الحکام علی الناس، ہمیں لوگوں پر سرداری، سربراہی اور حکومت عطا کی. ابھی سلطنت مدینہ قائم نہیں ہوئی، ابھی پیغمبر نے کوئی لشکر وغیرہ جمع نہیں کیے، ابھی کچھ نہیں ہوا. اور جناب ابو طالب کہتے وجعلنا الحکام علی الناس، تو نے ہمیں ناس پر حکومت سربراہی عطا فرمائی، ان کو حکمران بنایا تو نے. اچھا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا میں 12 اوقیہ سونا. اب مجھے یہ کیلکولیشن سمجھ میں نہیں آئی اوقیہ کی. عربی زبان میں لکھا ہے کہ 12 اوقیہ سونا پر خدیجہ کا عقد اپنے بھتیجے محمد کے ساتھ کرتا ہوں اور یہ مہر اپنے مال سے ادا کرتا ہوں. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، غور سے سننے والی بات ہے، یہ میرا بھتیجا جس کا نامی محمد ابن عبداللہ ہے، اگر دنیا کے بڑے سے بڑے آدمی کو اس کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دو تو اس کا پلڑا بھاری ہوگا. اور خدا کی قسم ایک روز وہ ہوگا جو یہ بہت عظیم منزل پر فائز ہوگا اور اس کی قدر و منزلت جلیل ہوگی. پیشن گوئی کر رہے ہیں جناب ابو طالب نبوت محمد مصطفیٰ کی. پیشن گوئی کر رہے ہیں. ارے آپ کو کیا پتا، آپ تو صرف چچا ہیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو بعد میں بھتیجے کا کلمہ بھی نہیں پڑھا. ارے کلمہ وہ پڑھیں جو آپ کی سرداری کے نیچے ہوں، وہ تو سردار ہیں، آپ کا کام ہے سرداروں کا کلمہ پڑھنا. وہ تو بتا رہے ہیں، یہ دیکھ لو جس کا نکاح ہم پڑھا رہے ہیں، ایک روز اس کی قدر و منزلت بہت جلیل ہوگی. پیغمبر کی عمر ہے 25 سال، ابھی 15 سال باقی ہیں اور اعلان نبوت کر رہے ہیں جناب ابو طالب. ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، یہ ہے شجر طیبہ جو ایک روز میں نہیں پھوٹ پڑتا، جس کی جڑ مضبوط ہے اور شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں. اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں 12 اوقیہ سونے کے عوض یہ مہر مقرر کرتا ہوں، اس نے کہا تھا، اور اپنے مال سے یہ مہر ادا کرتا ہوں. پیغمبر کون؟ طیب و طاہر. پیغمبر کون؟ انبیاء کا سردار. پیغمبر کا نکاح بھی طیب و طاہر ہے، اور پیغمبر کا مہر جس مال سے دیا گیا اسے اتنا ہی طیب و طاہر ہونا چاہیے جتنا پیغمبر طیب و طاہر ہے. تو کس کے مال سے دیا گیا؟ ابو طالب کے مال سے دیا گیا. کون ہے ابو طالب؟ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. ابو طالب کے پاک اور طیب مال سے پیغمبر کے مہر کو مقرر کیا گیا. طیب و طاہر. آپ پتہ نہیں کون سا اسلام ہے جو ابھی تک آپ کے ذہن میں کنفیوژن پیدا کر رہا ہے. یہاں تو وہ سردار ہیں، حکمران ہیں، لوگوں پر ان کی بادشاہت کو قائم کیا گیا ہے. اللہ نے اپنا گھر ان کے حوالے کیا ہے، انہیں نسل ابراہیم اور ذریت اسماعیل میں قرار دیا ہے، اور اللہ نے وہ بیت اسماعیل کو ان کو گھر بنایا ہے، جس گھر کا تم سب جا کر حج کرتے ہو.
تم ان سے کہہ رہے ہو چلیے یہ آپ کی جہالت ہے، وہ ان کا مقام ہے۔ اس تقریر کے جواب میں جو پیغمبر کی خطبے کی نکاح کی جناب ابو طالب نے کی، جناب ورقہ بن نوفل نے اس کا جواب دیا۔ اس کے صرف 3 جملے۔ جناب ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا بلا شبہ اس میں کسی ریب اور عیب کی گنجائش نہیں، اور عرب کا کوئی خاندان آپ کی اس فضیلت اور بزرگی سے انکاری نہیں ہو سکتا، اور ہم نے آپ کے شرف کے ساتھ اپنا ناتا جوڑنے کو پسند کیا۔ عرب کا کوئی خاندان ڈسپیوٹ نہیں کر سکتا جو کچھ ابو طالب نے کہا۔ یہ ڈسپیوٹ کر سکتے ہیں کہ جو کعبہ ہے وہ وراثت ابو طالب کے اندر ہے، وہ بیت اسماعیل ہے، وہ حتیم بیت اسماعیل ہے، اور جناب ابو طالب اس وقت اس کے وارث ہیں، وہ لوگوں کے حکمران ہیں، وہ ذریت اسماعیل میں اور آل ابراہیم میں ہیں، ان کے گھر کا تم طواف کرنے آتے ہو، اس کو کوئی ڈسپیوٹ نہیں کر سکتا۔ ہم آپ کے شرف کے ساتھ اپنا ناتا جوڑنا پسند کرتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، یہ جو چند جملے جناب ابو طالب نے ارشاد فرمائی نا، اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو یہ جملے ہی دراصل اولاد اسماعیل اور اولاد ابراہیم کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے قرآن مجید نے پیش کیے گئے، جن میں سے 4 بڑے پلرز ہیں، 4 بڑے پیرامیٹرز ہیں، جن کے اوپر ہی اس مکتب کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے۔ اولاد ابراہیم اور نسل اسماعیل، اولاد ابراہیم اور نسل اسحاق، 2 نسلیں ہیں نا، وہاں جناب عیسیٰ تک اور یہاں قیامت تک پیغمبر اسلام کے ذریعے سے۔ پہلا پلر ہے کہ اللہ نے جناب ابراہیم کی ذریت میں نبوت کو قائم کر دیا۔ یہ ذریت ابراہیم ہے جس کے بعد ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا نبی آتا رہا، یہاں تک کہ قیامت تک جو نبوت قائم ہوئی وہ جناب ابراہیم کی ذریت میں قائم ہوئی۔ یہ پہلا پیرامیٹر۔ دوسرا پیرامیٹر یہ ہے کہ اللہ نے اولاد ابراہیم کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے، ایک میثاق باندھا ہے، ایک کووننٹ کیا ہے۔ اس وعدے اور اس میثاق پر اولاد ابراہیم کو چلنا ہی چلنا ہے، اس کا پاس کرنا ہی کرنا ہے، اور اس کے لیے کسی قسم کی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹنا، ایک وعدے کو پورا کرنا۔ یہ دوسرا پیرامیٹر۔ تیسرا پیرامیٹر یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کی قیادت اور امامت اور ان کی حکمرانی جو اسپریچول ہو، مکتب کی ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، اس کا ذمہ دار آل ابراہیم کو قرار دیا۔ اور چوتھا پیرامیٹر یہ ہے کہ جو بھی مکتب کی لیگیسیز ہیں، فیتھ کی لیگیسیز ہیں، اب وہ لیگیسی چاہے ایک پرپیچول گائیڈنس کا چلنا ہو، مشاعر کا ہو، سچائی کا ہو، عقل کا ہو، بصیرت کا ہو، قربانی کا ہو، نعمتوں کی حفاظت کا ہو، وہ ساری لیگیسیز کو نسل ابراہیم کے اندر اللہ نے رکھ دیا۔ یہ 4 بڑے پیرامیٹرز ہیں۔ ان میں پہلا پیرامیٹر ہے، اچھا، ان پیرامیٹرز کی وجہ سے لوگوں نے اولاد ابراہیم کو بہت حسد سے دیکھا، کسی کو ان میں سے کچھ نہیں ملا سوائے اولاد ابراہیم۔ تو سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، ہم نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما۔ ارے ناس تم سے حسد کریں گے، کیوں؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے اپنے فضل سے تمہیں عطا کر دیا۔ وہ ناس، اب یہ جو کہتے ہیں نا اسلام نہیں لائے، کلمہ نہیں پڑھا، یہ کیا ہے؟ قرآن اس کا جواب دے رہا ہے، ام یحسدون الناس، یہ ناس کا حسد ہے، یہ حسد ہے۔ کیوں؟
آتاہم اللہ من فضلہ، ارے اتنا کچھ اپنے فضل سے تمہیں عطا کر دیا اور کسی کو کچھ نہ ملا. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے عطا کی آل ابراہیم کو کتاب عطا کی، حکمت عطا کی اور ملک عظیم دیا. بادشاہی، سربراہی، حکمرانی کتنا ہی مٹانے کی کوشش کرو، ان کی عظمت و بزرگی کو کمی واقعی نہیں. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اچھا، پہلا پلر کیا ہے کہ جناب ابراہیم کی نسل میں، ذریت ابراہیم میں اللہ نے نبوت کو رکھا. اس سلسلے میں قرآن مجید کی پرپیچول آیات ہیں، سورہ مریم میں، سورہ عنکبوت میں، سورہ حدید میں، اور تقریباً ہر سورہ سوائے چند سوروں کے جن کا موضوع ڈفرینٹ ہے، ہر سورہ. لیکن میں یہاں پر اختصار کی وجہ سے، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، صرف سورہ انعام کی چند آیات آپ کے سامنے پیش کروں، جس میں 1 2 نہیں 18 نبیوں کے نام لیے اولاد ابراہیم میں سے، اور پھر فقط نبیوں پر گفتگو ختم نہیں کی، اس سے آگے جو گفتگو چلائی. اللہ اکبر. ارشاد ہوا سورہ انعام، تلک حجتنا آتینا ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم وهبنا له اسحاق ویعقوب وکلا هدینا ونوحا هدینا من قبل ومن ذریته داؤد وسلیمان ایوب ویوسف موسیٰ وہارون وکذلک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل ویاسع ویونس ولوطا کل فضلنا علی العالمین وآبائہم وذریاتہم واخوانہم واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم. حیدری 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 محمد و علی محمد کی شان پر بلند صلوات. 1 2 نہیں، ابراہیم کی اولاد سے 18 نبیوں کے نام دیے اور پورے شجر کو بیان کر دیا. ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. یہ شجر طیبہ جس نے کلمہ طیبہ کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے، آؤ اسے سمجھائیں. تلک حجتنا آتینا ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء، ہم نے ابراہیم کو حجت قرار دیا اس قوم کے اوپر اور ان کے درجوں کو بلند کیا جتنا ہماری مرضی تھی. جتنا ہم نے خواہش کی، جتنی اللہ کی مرضی. اور اللہ کی مرضی کتنا درجے کو بڑھایا ابراہیم. تلک حجتنا آتینا ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء، جتنا ہم نے چاہا. ان ربک حکیم علیم، تمہارا اللہ حکمت بھی رکھتا ہے اور علم بھی رکھتا ہے. وَهَبْنَا لَهُ اسحاق ویعقوب وَكُلًّا هَدَیْنَا، ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹے دیے، پوری ہدایت تھی ان کے پاس. وَنُوحًا هَدَیْنَا مِن قَبْلَ، اس سے پہلے ہم نوح کی ہدایت کر چکے تھے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور پھر ہم نے اسی ابراہیم کی ذریت میں داؤد و سلیمان، ایوب و یوسف، موسیٰ و ہارون وکذلک نجزی المحسنین. اب کتنے نبی ہو گئے؟ ابراہیم ہو گئے، اسحاق اور یعقوب ہو گئے 3، چوتھے نوح ہو گئے. اس کے بعد پھر 6 نبیوں کا اور تذکرہ کیا، داؤد و سلیمان، ایوب و یوسف، موسیٰ و ہارون، 12 ہو گئے. کذالک نجزی المحسنین، یہ ہمارے سارے صاحب احسان بندے ہیں. ایک شجر کی بات ہو رہی، توتی اکلہا کل حین، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا ثمر. قرآن مجید خود شجر طیبہ کو بیان کرتا. وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، 4 پیغمبر اور بیان کر دیا. کل من الصالحین، سارے صالح ہیں. شجر طیبہ 14 ہو گئے، 16 ہو گئے، 12 اور 4 16.
اس کے بعد پھر 4 پیغمبروں کا تذکرہ کیا. واسماعیل ویاسا ویونس والیاسا یونس ولوطا کل فضلنا علی العالمین. اسماعیل، یاسا، یونس اور لوط عالمین پر فضیلت. اس کے بعد کے جملے سنیں. وآبائہم وذریاتہم واخوانہم، ان کے آبا، ان کی ذریتیں اور ان کے بھائی. واجتبیناہم وہدیناہم، وہ چنے ہوئے ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں. علی صراط مستقیم، اور انہی کے پاس صراط مستقیم ہے. کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، مشکل کشا مولا علی مولا، علی مولا، حاجت روا مولا علی مولا، علی مولا، کی انکیتوں پہ بلندر سلام. وآبائہم وذریاتہم واخوانہم، یہ نبی، ان کے آبا، ان کی اولادیں اور ان کے بھائی. واجتبیناہم وہدیناہم، چنے ہوئے ہیں، مجتبی ہیں، ہدایت یافتہ ہیں. علی صراط مستقیم، اور انہی کے پاس صراط مستقیم ہے. اب جناب ابو طالب نے ان 2 خطبوں میں اپنی کون سی فضیلت پہ بہت اسٹریس کیا؟ ہم آل ابراہیم اور ذریت اسماعیل میں سے ہیں. نحنو آل ابراہیم و صفوتہ و ذر اسماعیل، ہم آل ابراہیم کے بھی چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں اور اسماعیل کی ذریت ہیں. اور قرآن کہتا ہے یہ اسماعیل، یہ ابراہیم، یہ سارے کے سارے انبیاء وآبائہم وذریاتہم واخوانہم، ان کے آبا، ان کی ذریتیں اور ان کے بھائی. واجتبیناہم وہدیناہم، یہ چنے ہوئے ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہیں. ولا صراط مستقیم، اور یہی صراط مستقیم. یہ پہلا پلر ہے کہ جس میں بیان کیا گیا اس نبوت کے سلسلے کو، شجر طیبہ کو، کہ اولاد ابراہیم میں رکھا، ان کے آبا کو، ان کی ذریتوں کو اور ان کے بھائیوں کو. دوسرا پلر وہ ایک وعدہ ہے. اس وعدے سے باہر آل ابراہیم نہیں نکل سکتی. وہ وعدہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ. وَبَسَا بِهَا إِبْرَاهِيمَ بنی ہے وَيَعْقُوبُ یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وَإِذْ قَالَ لِبَنِيهِ ان کنتم اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و الہا واحدا. اللہ اکبر. ایک وعدہ، کووننٹ، ہم نے ابراہیم کی اولاد کے ساتھ وعدہ کیا. کیا وعدہ ہے؟ ابراہیم اپنے بیٹوں سے سوال کر رہے ہیں اور وصیت کر رہے ہیں، ابراہیم بھی اور یعقوب. وَوَصَّى ابراہیم وَوَصَّى بِهَا ابراہیم، وہ بنی ہے، وہ یعقوب. یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وصیت کر رہے ہیں ابراہیم اور ان کے بیٹے یعقوب اپنی اولادوں سے، اپنے بیٹوں سے، کہ اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چنا. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور ایسا نہ ہو کہ تم موت سے ہمکنار ہو اور تم تسلیم کی منزل پر نہ ہو. تسلیم، جھک جانا، قبول کر لینا، مان لینا، بس ایسے گرے رہنا کہ اٹھنے کی تاب نہ ہو. یہ ہے وعدہ. اس کے بعد ایک سوال ہوتا ہے، ان کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. اے یہود، یہ یہود سے خطاب،
کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کو موت قریب نظر آئی؟ تو یعقوب نے اس موت کو قریب دیکھ کر وَإِذْ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ ابراہیم و اسحاق اسماعیل و اسحاق۔ بیٹوں نے کہا ہم اسی الہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا خدا ہے، جو آپ کے آبا کا خدا ہے، جو ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کا خدا ہے، الہن واحدن، وہ خدا جو واحد و یکتا ہے۔ ابراہیم بھی وصیت کر رہے ہیں اور وعدہ لے رہے ہیں بیٹوں سے۔ یعقوب کی موت دیکھی یہود، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، دیکھا اس وقت جب یعقوب کو موت نے گھیرا، کیا کہا اس نے اپنے بیٹے سے؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، وعدہ یاد ہے؟ کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ قالوا نعبد الہک و الہا واحدا الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، یعنی ساری نسل چلے گی کس الہ کے پیچھے؟ جو ابراہیم کا الہ ہے، جو اسحاق کا الہ ہے، جو اسماعیل کا الہ ہے۔ کون سا الہ؟ الہن واحدن، جو توحید واحد خدا ہے۔ تو جو دوسرا پلر ہے اس اسٹرکچر کا، اس میں اولاد ابراہیم کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ وہ خدا کی یکتائی، اس کی وحدانیت پر نہ صرف یقین رکھیں گے، اس کی حفاظت کریں گے، اس کا پرچار کریں گے، اس کے لیے جان کو قربان کریں گے، اس کو کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے۔ مرتے ہوئے پوچھ رہے ہیں یعقوب، اور مرتے ہوئے وصیت کر رہے ہیں ابراہیم کہ جس اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو چنا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، سوائے تسلیم کے کوئی اور راستہ تمہارے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 کہ مولا کائنات کی عظمت کے بلند تر سلوات۔ تو یہ تو آل ابراہیم کا کووننٹ ہے کہ وہ الہن واحدن کا پرچار کریں گے، الہن اور واحدن کی ہی پرستش کریں گے، اس توحید پر کوئی آنچ آئے گی تو قربانی دیں گے، اس توحید کی حفاظت کریں گے۔ یہ تو وعدہ ہے، آل ابراہیم کے ساتھ ہی وعدہ ہے، اس کے علاوہ آل ابراہیم تو کہیں ڈیویٹ کر ہی نہیں سکتے۔ تب آپ یہ کہیں کہ وہ اسلام لایا، کلمہ پڑھا، پیغمبر کے والدین مسلمان تھے یا نہیں تھے، یہ بغض اور حسد کی باتیں تو ہیں، لیکن در حقیقت یہ توہین قرآن ہے، یہ توہین قرآن ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں کہا کہ آل ابراہیم کا یہ مینڈیٹ ہے الہن واحدن، کہ وہ اس الہ واحد اور یکتا کے راستے پر چلیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے اور اسی کا پرچار کریں گے جو ان کے آبا ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کا دین ہے اور جو ان کا خدا ہے۔ تو جو پیغمبر کے والدین کو کہتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے، کلمہ نہیں پڑھا، پیغمبر کے چچا کو کہتا ہے کیونکہ ولی کا باپ ہے، اس نے علم کلمہ نہیں پڑھا، وہ آخری دم تک کلمہ پیغمبر کان لے گئے اور پتہ نہیں کس قسم کی باتیں، وہ در حقیقت توہین قرآن کرتے ہیں۔ اور یہ سورہ بقرہ کی آیات اس کووننٹ، اس وعدے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ اور جناب ابو طالب نے جو خطبے پڑھے اپنے نکاح کا، بعثت سے پہلے، پیغمبر کی پیدائش سے پہلے، اور خود پیغمبر کا خطبہ نکاح آل ابراہیم اور ذر اسماعیل کہہ کے اپنا تعارف کرایا، اور ان کا مینڈیٹ کیا ہے؟ الہن واحدن، واحد و یکتا خدا، یہ مینڈیٹ ہے۔ اور اس کے بعد چوتھا پلر، تیسرا پلر اللہ اکبر۔ عام طور پر اس آیت کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے لیکن سوچے سمجھے بغیر، یا شاید اس کی گریوٹی اور اس کی ڈیپتھ کو ہم اتنا سمجھ نہیں۔
ارشاد ہوا جناب ابراہیم سے وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتْمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ہم نے آزمائش سے گزارا ابراہیم کو, وہ کامیاب ہو گئے آزمائش سے. ہم نے کہا ہم تمہیں انسانوں کا امام بنائیں. بس اتنی سی بات تھی. اللہ اکبر. یہ وہ آیت ہے جس نے قیامت تک کے لیے آل ابراہیم کی قیادت, امامت اور ان کی انسانوں پر حکمرانی کے ایک سالڈ فاؤنڈیشن کو قائم کیا. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مرد آباد, حقیقت قدس دلانے اس آیت نے جو جناب ابراہیم نے کہا نا, وہ جعل الحکام علی الناس, ہمیں ناس پر حکمران کیا. کب کہا تھا؟ خطبہ نکاح پیغمبر پہ. ابھی قرآن کا نزول شروع نہیں ہوا تھا, اس نے اپنی حکمرانی کا اعلان کیا تھا. اور جب اپنا خطبہ نکاح پڑھا تھا تو کہا تعریف ہے اس خدا کی جس نے ہمیں ان لوگوں پر حکمران مقرر کیا. اپنی حکمرانی کا دعویٰ کیا اور کسی نے چیلنج نہیں کیا. اور اس آیت نے جناب ابو طالب کے اس دعوی حکمرانی پر مہر لگائی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ علیہ السلام کی ذات کے بلند سے بلند تر سلام. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتْمَّهُنَّ, ہم نے ابراہیم کو آزمائش میں ڈالا, کامیاب ہو گیا. إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, ہم تجھے انسانوں کا حکمران اور لیڈر بنائیں گے. تو پتہ تھا ہم انسانوں کے حکمران ہیں, لیڈر ہیں. جب بھی تو دو خطبے میں نکاح کے اپنی حکمرانی کا اعلان کر دیا جناب ابو طالب نے. اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ یہ ایک ایکسکلوسیو آیت ہے, انکلوسیو نہیں ہے, اوروں کو نہیں گھسیٹا اس کے اندر, فقط آل ابراہیم. وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتٍ فَأَتْمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ایکسکلوسیو ہے, فقط آل ابراہیم کے لیے. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي, اسماعیل ابراہیم تو بن گیا انسانوں کا امام اور لیڈر, تو اس نے کہا میری ذریت. قال لا ينال عہد الظالمین, تیری ذریت ہی حکمران ہوگی لیکن ظالموں کو ایکسکلوڈ کریں گے. اب ظالم کون ہے؟ کل کی تقریر اگر آپ کے ذہن میں ہو, شجر خبیثہ, شجر ملونہ. اگر عدل اور انصاف کو دیکھنا ہے تو ظلم کو دیکھو. ظلم سمجھ میں آ جائے تو عدل و انصاف خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. اور ظلم کیا ہے؟ ظلم کیا ہے؟ فقط یہ کہ کسی کو فزیکل ٹارچر کر دیا جائے, کسی کا مال کھا لیا جائے, کسی کو ذہنی تکلیف پہنچائی جائے, کہ صرف یہی ظلم ہے؟ ظلم کا بہت بڑا کینوس ہے جس میں ہر وہ رویہ جو پاک اور طاہر رویے سے ڈیویٹ کرتا ہو وہ ظلم کے اندر شامل ہے. یعنی ہر وہ رویہ جو شجر طیبہ کے رویے سے مختلف ہو, اور شجر خبیثہ جسے قرآن نے شناخت کرایا اسے کہا ظالم. کہا ظالم کبھی بھی انسانوں کا امام نہیں ہو سکتا. قیادت جو ہے وہ آل ابراہیم کے ہاتھ میں. اس کے بعد چوتھا پلر جو ہے نا, وہ چوتھا پلر ہے لیگیسی. وہ لیگیسی ہو علم کی ہو, سیادت کی ہو, شاعر اللہ کی ہو. سورہ سعد میں تذکرہ کیا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ. ذکر کرو ہمارے عبد کا, بندوں کا, ابراہیم, اسحاق اور یعقوب. أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ, جو صاحبان بصیرت اور بڑی قوت والے لوگ تھے. یعنی بصیرت اور قوت یہ دو ایسے ورچوز ہیں جو نبیوں اور نبیوں کی ذریتوں میں. پھر کہا اسی سورے میں اگلی آیتوں میں وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَيَاسَ وَذُو الْكِفْلِ كُلًّا مِنَ الْأَخْيَارِ. ذکر کرو اسماعیل کا, یاسے کا اور ذو الکفل کا. کُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ, یہ سارے کے سارے تابعدار و فرما بردار بندے ہیں. اب لیگیسی آ گئی. اب اسماعیل کی لیگیسی کیا ہے؟
اسماعیل کی لیگیسی. وَإِذْ يَرْفَعُ قَوَاعِدَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جب دونوں باپ بیٹے مل کر ایک گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور کہا ہماری اس خدمت قبول کر. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. رب اے رب ہماری ذریت کو صلاۃ کی طرف راغب کر اور ہماری اس دعا کو قبول کر. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویذلہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز الحکیم. اور پھر دونوں باپ بیٹے نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. پروردگار ہماری ذریت میں سے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ایسا رسول مبعوث کر. دو رسول دعا کر رہے ہیں. ایک نسل عیسیٰ پر ختم ہو گئی, دوسری نسل کا بیٹا اسماعیل موجود ہے, اب اس کے لیے دعا کی جا رہی ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز الحکیم. پروردگار ایسا رسول مبعوث کر جو آیات الہی کی تلاوت کرتا ہو, نفوس کا تزکیہ کرتا ہو, کتاب اور حکمت کی تعلیم کرتا ہو. انک انت العزیز الحکیم, تو بہت حکمت والا اور عزیز عزت رکھنے والا ہے. تو یہ کیا ہوا؟ ابراہیم کی لیگیسی قائم ہوئی. ابراہیم کی ایک لیگیسی قائم ہوئی. شاعر اللہ کیا بنا؟ کعبہ. ابراہیم کی لیگیسی, ابراہیم کی علامت, ابراہیم کا گھر. اور ابراہیم نے وہاں کھڑے کر اس نبی کے لیے دعا کی. اب یہ شجرہ طیبہ اب اسماعیل سے آگے بڑھ رہا ہے. جہاں پیغمبر کے لیے دعا کی گئی, اب یہاں پر آ کر وہ شجرہ طیبہ یضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعها فی السماء. جڑ زمین میں ہے, تنا مضبوط ہے, شاخیں آسمان میں ہیں. جب شاخیں آسمان میں ہیں تو ایک تیسرا خطبہ نکاح میری آنکھوں کے سامنے آ گیا. وہ کون سا خطبہ نکاح ہے تیسرا؟ 3 بڑی شخصیتوں نے رپورٹ کیا. عبد الرحمن ابن عوف, بڑے صحابی, اشراء مبشرہ اور اس شورا میں بھی شامل جس نے خلافت سویم کا فیصلہ کیا, جس نے کہا یا علی اگر ہاتھ بڑھاؤ, اگر سیرت شیخین پہ چلو گے تو خلافت تمہاری ہے. عبد الرحمن ابن عوف. دوسری شخصیت ابو ہریرہ. تیسری شخصیت انس بن مالک جو حدیث طیر کے وقت میں روکتے رہے پیغمبر کے ساتھ پرندہ کھانے کے لیے, کوئی اپنا آ جائے. یاد اگر آپ کو ہو حدیث طیر, کوئی اپنا آ جائے اور بار بار علی دروازے پہ دستک دیتے تھے, بار بار علی دستک دیتے تھے اور دروازہ نہیں کھولتے تھے. کوئی اپنا آ جائے, پیغمبر نے دعا کی تھی کوئی اپنا پسندیدہ اپنا محبوب بھیج جو اس پرندہ میرے ساتھ تناول کرے. تو انس بن مالک دروازے پر بیٹھ گئے تھے, کوئی اپنا آ جائے اور کھا لے, اللہ کا پسندیدہ قرار پائے. علی دستک پہ دستک دیتے تھے, دروازہ نہیں کھولتے تھے. وہ تیسری شخصیت انس بن مالک کی. اب اس کے بعد انہوں نے ایک تیسرے خطبہ نکاح کا تذکرہ کیا اور کہا کہ ایک روز پیغمبر بہت ہی شاداں اور خوش اپنے بیت الشرف سے باہر نکلے اور تیز قدموں سے پیغمبر مسجد کی طرف تشریف لائے. پیغمبر اتنے خوش تھے کہ ہم نے اس سے پہلے پیغمبر کو کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا تھا. عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ خیر تو ہے, اتنی مسرت کا عالم. تو آپ نے اپنی چادر ابا کو کندھے پر ڈال کر کہا خدا خبیر نے مجھے جبریل کے ذریعے سے حکم دیا ہے کہ اس نے میری بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ آسمانوں پر پڑھ دیا.
میری آس میری آس لبیک یا حسین لبیک یا حسین سلام یا حسین خدائے کائنات کی عظمت میں بلند تر صلوات خدا خبیر نے اور لطیف نے مجھے خبر دی کہ اس نے میری بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ آسمان پر انجام دے دیا اور پڑھ دیا، اور مجھے حکم دیا کہ اس خطبہ نکاح کو تم زمین پر پڑھ دو. ضرب اللہ مثلاً کلمتاً طیبتاً کشجرتاً طیبتاً اصلها ثابت وفروعها فی السماء. ارے وہ ہے شجر طیبہ جس نے کلمہ طیبہ کے بوجھ کو اٹھا رکھا ہے، جس کا تنا اور جڑ مضبوط ہے اور شاخیں ایسے آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں کہ جن کے نکاح بھی آسمانوں پر ہوتے ہیں. علی 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 یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. پیغمبر نے خطبہ نکاح فاطمہ پڑھا. پیغمبر سے پہلے خدا نے خطبہ نکاح علی و فاطمہ پڑھا. اب 3 خطبے ہیں نکاحوں کے، عظیم المرتبت خطبے. ایک ابو طالب نے اپنے نکاح کا پڑھا، ایک ابو طالب نے پیغمبر کے نکاح کا پڑھا، اور اس خرچ کو اللہ نے ابو طالب پہ ایسا اتارا کہ اس کے بیٹے کا نکاح اللہ نے پڑھا. اللہ نے پڑھا. ہے کوئی کائنات میں ایسا، ہے کوئی نسل ابراہیم اور ذریت اسماعیل میں سوائے فاطمہ زہرا اور علی مرتضیٰ کے کہ جس کا خطبہ نکاح خدا نے پڑھا ہو؟ خدا نے پڑھا ہو. اللہ نے خطبہ نکاح پڑھا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، یا حیدری، یا حیدری، یا حیدری، بابا دے بلند سلوات. یہ خطبہ نکاح ہے جناب فاطمہ. حجرہ جناب ام سلمہ میں اس کی ترکیب ہوئی. پیغمبر جناب ام سلمہ کے حجرے میں تھے، جناب علی مرتضیٰ دروازے پہ کھڑے تھے. پیغمبر کہتے بلاؤ اندر. دروازے پہ دستک دی، علی آنے سے جھجک رہے تھے. آپ نے ام سلمہ کو دیا تم ذرا سائڈ پر ہو جاؤ. وہ آ رہا ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. ام سلمہ کہتی میں ہٹ گئی. علی اندر داخل ہوئے اور پیغمبر کے سامنے جا کر بیٹھ گئے. اب علی سر جھکائے ہیں، بات نہیں کرتے، انگلی سے زمین کھودنا شروع کیا. پیغمبر نے کہا علی سوال کرو، آج تمہارا سوال پورا کیا جائے گا. جناب علی مرزا نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ آپ نے پرورش کیا، آپ گھر بھی آباد کر دیں. بس ام سلمہ کہتی ہیں خوشی سے پیغمبر کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا خدا نے اور اس کے رسول نے تیرے سوال کو پورا کیا. ارے حیدری، 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 خدائے کائنات کی عظمت میں بلند تر صلوات. عزیزان گرامی، اب یہ شجر طیبہ جس کی جڑ تو مستحکم ہے، تنا مضبوط ہے، شاخیں آسمان میں اس طرح پھیلی ہوئی ہیں کہ ہر دور میں پھل دے رہا ہے. اب اس پھل کا کام کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کی حفاظت، کلمہ طیبہ کی حفاظت. اور یہ وعدہ بھی آل محمد سے بھی لیا گیا نسل اسماعیل میں، سورہ کوثر میں انا اعطیناک الکوثر. فصلی لربک وانحر، اللہ کی اطاعت اور قربانی کا وعدہ. امام حسین علیہ السلام جو کربلا کی طرف چلے، آپ کربلا گئے یا اپنے قاتل کو کربلا بلایا؟ یہ بہت اہم بات ہے.
آج تک لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی کے قاتل جو تھے وہ خارجیوں میں تھے. کیا مجال تھی نہروان کے پسپا ہوئے لوگوں میں کہ فاتح خیبر پر حملہ کرتے. علی کے قاتل بھی چھپ گئے, تاریخ انہیں کور دیتی چلی گئی. پھر کہا جناب حسن مجتبیٰ کو بیوی نے پانی میں زہر ملا کر دے دیا, قاتل کو کور مل گیا, بیوی سامنے آ گئی. امام حسین نے کہا ایسا نہیں ہوگا, اب کی بار کلمہ طیبہ کی حفاظت اس طرح ہوگی, ہم قاتل کو گھسیٹ کر میدان میں لے آئے. آپ کربلا گئے نہیں, بنی امیہ کو کربلا لائے, اور ایسے چٹیل میدان میں جہاں کہیں سے کوئی کور نہیں ملتا تھا, ہر ایک کا قاتل پہچانوایا گیا, ہر ایک نیزہ چلانے والا, ہر ایک تیر چلانے والا پہچانوایا گیا. جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل رہے تھے, شجر طیبہ اور کلمہ طیبہ کی حفاظت, آپ نے ایک وصیت لکھی اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کے نام. اس میں آپ نے ارشاد فرمایا ان الحسین اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ وجاء الحق من عند الحق وان الساعۃ لآیات لا ریب فیہا ان اللہ یبعث من فی الصدور انی لم اخرج شرا وبطرا وظالما ومفسدا انما طلب اصلاح امت جد وامر بالمعروف وانہی عن المنکر. میں معروف کو بلند کرنے کے لیے اور منکر کو روکنے کے لیے جا رہا ہوں. وسیرت بسیرت جدی بابی, میں اپنے باپ اور اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کرنے جا رہا ہوں. فمن قبلنی بقول الحق واللہ اولی بالحق, جس نے میرے سچ قول کو مانا خدا اس کو حق کے ساتھ رکھے گا. ومن رد علی ھذا الصبر, اور جس نے رد کیا میں اس کے ساتھ اللہ کے صبر کو آواز دوں. یہ کہہ کر حسین ابن علی کربلا کی طرف چلے, کربلا کی طرف چلے. دوسری محرم تھی, داخلہ کربلا ہوا. جس وقت کربلا جا رہے تھے امام حسین علیہ السلام, ذو حسم کی پہاڑیوں کے قریب ایک لشکر نظر آیا. آپ نے اپنے قافلے کو پہاڑیوں کے پیچھے کیا. سامنے آنے والا لشکر پیاس سے نڈھال تھا, وہ ہور کا پیاسا لشکر تھا. آپ کے اصحاب نے کہا فرزند رسول یہ بہت اچھا موقع ہے, تلواریں ہماری تازہ ہیں, اسی وقت ان کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں. آپ نے کہا نہیں, ہم پیاسوں پر حملہ نہیں کرتے. 3 بار لشکر ہور کو پانی پلایا گیا, اور اس کے بعد لشکر ہور نے امام حسین علیہ السلام کی قیادت میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھی. اور عصر کی نماز کے بعد جو آپ نے خطبہ دیا, اس خطبے کو سر جھکا کر ہور سنتا رہا. جب خطبہ ختم ہوا تو اس نے امام حسین علیہ السلام سے کہا جو کچھ آپ نے کہا کیا یہی آپ کا مقصد ہے؟ تو آپ نے کہا بے شک یہی میرا مقصد ہے. تو ہور نے کہا بالموت تخفنی, میں آپ کو آپ کی موت سے ڈراتا ہوں, آپ قتل کر دیے جائیں گے. امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ یہ تیرے لیے کتنی شرم کی بات ہے کہ ذرا سی زندگی کے لیے تیری ناک رگڑ دی جائے. یہ حیات انسانی کے تصور کو اب سر جھکائے ہور سن رہا ہے, ذرا سی موت کے لیے تیری ناک رگڑ دی جائے. اب ہور کا لشکر اور قافلہ امام حسین علیہ السلام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ایک مقام پر ایک قاصد آیا اور اس نے ہور سے کہا کہ امیر کا حکم ہے کہ حسین ابن علی کے قافلے کو یہیں پر روک لے. ہور امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کے پاس آیا اور کہا فرزند رسول مجھے حکم ہے کہ آپ کو یہاں پر روک لوں.
آپ نے کہا نہیں ہم آگے بڑھیں گے. امام حسین علیہ السلام آگے بڑھنے لگے. پھر قاصد سامنے آیا اور اس نے کہا اے حور حسین کے قافلے کو روک لے. حور پھر قریب آیا اور امام حسین علیہ السلام سے گزارش کی فرزند رسول اس قافلے کو یہیں پر روک لیں, میرے ساتھ ساتھ یہ شخص چل رہا ہے اور امیر کو خبر دیتا ہے. آپ نے کہا آپ دائیں طرف مڑے اور آپ نے قافلے کو اور آگے بڑھایا. کہا ہم اور آگے بڑھیں گے. امام حسین علیہ السلام اور آگے کی طرف بڑھے, یہاں تک کہ قاصد حور کے بالکل قریب آیا اور اس نے کہا کہ اگر تو نے اپنے امیر کے احکام کی تعمیل نہ کرائی تو تیری شکایت ہو جائے گی. اور قریب آیا, اس نے کہا فرزند رسول بس یہیں پر قافلے کو روک دیں, اس سے زیادہ میں آپ کو آگے بڑھنے نہیں دوں گا. امام حسین علیہ السلام نے گھوڑا آگے بڑھایا, اور نے لجام فرس کو پکڑ لیا. بس لجام فرس کا پکڑنا تھا. فرزند زہرا کو جلا لایا اور ارشاد فرمایا اے حور تیری ماں تیرے غم میں روئے, ہائے تو نے فرزند زہرا کے لجام فرس کو پکڑ لیا. خوف سے چھوڑ دی. امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے یہاں تک کہ اس زمین پر پہنچے جس کا نام کربلا تھا. آپ زمین پر اترے اور پھر اس کے بعد وہ پیاس کی داستان, وہ فوجوں کا گھیر لینا, وہ بچوں کی التش کی صدائیں, اور وہ نمی محرم کو حسین ابن علی کو چاروں طرف سے فوجوں نے گھیرنا اور امام حسین علیہ السلام کا ایک رات کی مہلت طلب کرنا اور علیہ صبح اپنے بھائی سے کہنا جاؤ ہمارا مہمان آ رہا ہے. ہائے عزیزو, جناب عباس آگے بڑھے, دیکھا کہ وہ کون سا مہمان ہے. ارے حور آ رہا ہے, حور آ رہا ہے. حور نے جناب عباس کے پیروں کو پکڑ کر کہا آقا میں یہاں گھیر کے لایا تھا, آج آپ میری معافی کرا دیں, فرزند زہرا سے معذرت کرا دیں. جناب عباس نے سینے سے لگایا اور کہا آقا تو یہ طلب کر رہے ہیں. اللہ اکبر. جب امام حسین علیہ السلام سے ملنے کے لیے پہنچا حور تو آپ نے فقط ایک جملہ کہا اے حور آج ہم اتنے بےکس ہیں کہ ہم تیرا پانی سے بھی تواضع نہیں کر سکتے. عزیزو بس حور نے اتنا کہا فرزند رسول مجھے میدان کی اجازت دیجئے, میں اپنے خون سے اس دبے کو دھونا چاہتا ہوں. ارے حور میدان کی طرف گیا اور اس کے بعد آواز آئی السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. حسین اپنے مہمان کے لاشے پر گئے, سر پھٹا ہوا تھا, جیب سے رومال فاطمہ نکالا, حور کے ماتھے پر باندھ کر کہا اے حور جا, تیری ماں نے بڑا اچھا نام